بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شجاعت شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں اور چند باتیں ہم جو ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے ہم گور تک جو ہے نا جی ہم اسٹوڈنٹس رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کے بارے سے بات کروں تو لفظ جو تعلیم ہے جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی تو خیر کافی تعریفیں ہیں۔ اگر ایک جامع بات ایک سنٹینس میں کہوں تو تعلیم کا مطلب ہے جی پازیٹیو چینج ان بیہیویئر اینڈ نیچر، کہ آپ کی مثبت تبدیلی اور رویوں میں بھی ہو، آپ کی نیچر میں بھی جب آ جائے تو اس سے ہم تعلیم کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ ویسے ہم ڈگریاں لے لیں، ہم ڈگریاں لے بھی لیتے ہیں، ہم اچھے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں، خود بھی بڑے اچھے اداروں سے فارغ ہو کے آتے ہیں، تو بعض لوگوں میں وہ پازیٹیو چینج نہیں آ پاتی۔ یہ ہماری بعض بدقسمتی ہے۔ وہ ویسے کہ ویسی باتیں کریں گے تو ویسے ہی کریں گے، غصہ ہوگا، یہ ہوگا، اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، انسانیت نہیں رہتی۔ وہ جب انسانیت آپ کے اندر، جب وہ پولائٹنیس، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، دوسروں کی فیلنگس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، تو پھر آپ انصاف نہیں کر پاتے، پھر آپ جو ایکسیڈ کر جاتے ہیں، آپ اپنی غلط بات بھی زور سے کہتے ہیں جی میری کوئی مانے، میں کسی کی نہ مانوں۔ تو یہ جو میں ہے، ہم جو میں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم غلطی بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو میں سے نکالنا چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گی، وہ جی میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ فلاں آفیسر ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی انسانیت کو یہ نفی کر رہی ہوتی ہیں، یہ انسانیت کے اگینسٹ ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے، پھر ہم پہ وہ تعلیم کا رنگ نظر آئے جو ہم اچھے اداروں میں یا نارمل اداروں میں، کسی بھی ادارے میں ہم جب پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو ادارے سارے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر۔ اچھا، میں پرائیویٹ سیکٹر کی تعریف اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں ہر فورم پہ کہ پچھلے 20-25 سالوں میں نے دیکھا ہے، شجاعت صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، آپ بھی سارے کریں گے، کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے بڑا گروم کیا ہے۔ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارا لٹریسی ریٹ بہت اٹھایا ہے۔ یقین جانیں کہ اب ہمیں یہ جو گلی محلے میں جو سہولت مل گئی، یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ آپ یہاں پہ بچوں کی آپ یاری کر رہے ہیں، آپ بچوں کو اچھے طریقے سے آپ پڑھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں آگے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈور سٹیپ پہ آپ کر رہے ہیں نا۔ اس بستی والوں کا گاڑیوں کا کرایہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، بڑے آرام سے بچوں کو صبح پہنچا لیتے ہیں۔ اگر گھر سے نکلیں بچے تو 5 منٹ باقی رہتے ہیں تو تب بھی بچے بھاگ کے اپنے اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ہم منڈیاں میں بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، جناب آباد میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کافی پھنس پھنسا کے صبح گاڑیوں پہ، پھر بچہ اس گاڑی جو لگائی ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے رش میں سے نکل کے وہ اپنے ٹائم پہ بس لیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی سہولتیں ہیں جو ڈور سٹیپ پہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہمارا جو ہے یہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اساتذہ کرام کا جو مقام ہے اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ ٹیچر چاہے خاتون ہے یا میل ہے، ٹیچر ایک بہت بڑا مقام ہے ٹیچر کا۔ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، یہ ایک پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور ماں ایک روحانی ماں، ایک فیمیل ٹیچر جو ہے ایک روحانی ماں ہے، اور جو میل ٹیچر ہے ایک روحانی باپ ہے۔ اور آپ کو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے 3 والدین ہیں۔ ایک آپ کے وہ والدین ہیں جو در حقیقت والدین ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، دوسرے آپ کے وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کو بیٹی دی، اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے آپ کو بیٹا دیا، یعنی سسرال، آپ کے ساس و سسر، یہ آپ کے والدین ہیں۔ اور تیسرے آپ کے اساتذہ کرام ہیں۔ اور یاد رکھیں اساتذہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو میرے ہزاروں والدین ہیں پھر نا، چونکہ میں نے ہزاروں لوگوں سے سیکھا ہے۔ اور سیکھنے کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی سے اگر ایک لفظ بھی ایسا سیکھتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے ٹیچر کے اسٹیٹس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹیچر کا بڑا مقام ہے جی، ٹیچر کی عزت ہم پہ لازم ہے۔ ہم کامیاب تب ہوں گے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کا، اپنے سسرال کا، اور خاص کر اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں گے۔ اور ایک اور بات آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو پاتا یا نہیں ہو رہا ہوتا، جب آپ پیرنٹس بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں،
اور یقین جانے جو بچہ جو بچی ہے گھر میں تو وہ اپنی ٹیچر کی نقل کر رہا ہوتا ہے کہ میری ٹیچر نے ایسا دوپٹہ پہنا تھا, مجھے پاپا اس طرح کا دوپٹہ لے کے دیں میری, ہاں یہ سے. اور میل بچہ کہتا ہے جی سر پاپا میرے ٹیچر نے فلان جیکٹ پہنی ہوئی تھی, پاپا مجھے ویسے ہی لے کے دیں. یا مجھے نہ بھی بتایا تب بھی وہ اندر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ٹیچر کی طرح لگ رہا ہوں, میں ان کی طرح کاپی کروں, جو جس اسٹائل سے میرے ٹیچرز بات کرتے ہیں میں ان چیزوں کو اپناؤں. یعنی ہر بچہ کسی نہ کسی ٹیچر کا فین ہوتا ہے. یہ آپ آج بالکل باریکی سے نوٹ کریں اپنی کلاس میں, اگر آپ بڑے فرینک ہو کے پوچھیں بچوں سے تو بچے آپ کو بتائیں گے جی مجھے فلاں ٹیچر اچھی لگتی ہے, دوسرا کہے گا مجھے دوسری ٹیچر اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میری بہنوں, جس طریقے سے ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے تو اس رول ماڈل کو اپنا وہ گیٹ اپ جو ہے نا اسے خراب نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جس طرح آپ سارے لوگ میری عزت کر رہے ہیں اگر نا, تو مجھے چاہیے کہ میں اور تھوڑا بہتر ہو جاؤں کہ تاکہ آپ اور میری عزت کریں نا. جب میں آؤں تو آپ مجھے ویلکم کریں, مجھے ایک بڑا بھائی سمجھ کے اور میری عزت کریں, مجھے وہ مقام دیں. تو مجھے اس مقام کو مزید پالش کرنا چاہیے نا, کہ میں اسے مزید بڑھوتری دوں تاکہ میری اور عزت بڑھے معاشرے میں. میں اور لوگوں کو بھی سکھاؤں کہ جی میں اس طرح کہوں آپ اس طرح کے ہو جائیں. خدا نخواستہ اگر میں برا ہوں گا تو میں لوگوں کو جو سکھاؤں گا وہ بھی برا ہی ہوگا سارا, وہ لوگ بھی پھر میری بری چیزیں بلکہ وہ مجھے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ جو آپ کی شان و شوکت ہے اسے مزید بڑھانے کی کوشش کریں. ہر لیول پہ آپ بڑھتے جائیں, ہر قدم پہ آپ جو ہے نا گروم کرتے جائیں اپنے آپ کو. اور اس میں یاد رکھیں کبھی بھی کوئی اساتذہ کرام میں سے کسی ٹیچر کی بری نیت ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ دو لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ کبھی جیلسی نہیں کرتے, ایک آپ کے پیرنٹس امی اور ابو, دوسرا آپ کے ٹیچرز. اچھا اور دنیا میں سارے مقابلے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ہمارا, بہن آگے نہ نکل جائے بھائی آگے نہ, یعنی ہم کر رہے ہوتے ہیں اندر سے کر رہے ہوتے ہیں نا. خاوند بیوی کا بھی بعض کا تو ہو جاتا ہے, لیکن دیگر رشتہ داروں کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن دوستوں کا بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے جی. کہ کوئی اگر کوئی دوست ہمارا یونیورسٹی ٹاپ کر لے تو ہم اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہم کیسے نلائق ہیں, وہ یہ نکل گیا یار میں کیوں نہیں نکلا. تو ہم جو ہے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نکلوں دوسرا پیچھے رہ جائے عام حالات میں. لیکن یاد رکھیں ٹیچر وہ ایک عظیم رشتہ ہے, ایک عظیم مقام ہے ٹیچر کا, کہ ٹیچر کبھی نہیں کہتا یار میرا بچہ پیچھے رہ جائے. کوئی وہ کہتا ہے سارے میرے بیٹے جو ہیں میری بیٹیاں جو ہیں ساری ڈاکٹر بن جائیں سارے, یعنی اسے کوئی جیلسی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ یار میرا لگایا وہ پودا مزید آگے پھل دے. تو اس طرح پیرنٹس بھی, امی اور ابو بھی یہ کہتے ہیں, بہن بھائی ضد کریں گے, امی ابو کبھی ضد نہیں کریں گے, چاہے جتنے ہی برے کیوں نہ ہمارے لوگوں کے ساتھ شاید ہزار برے ہوں گے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہوتے کہ میرا بیٹا بہت آگے جائے. تو اس لیے اساتذہ کرام آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کون سی جگہ پہ ہم گیپ چھوڑ رہے ہیں, کہاں پہ ہم سے, مجھ سے, شجاعت صاحب سے, آپ سے, ہم سے کیا چیز مسنگ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے اس کیریئر پہ, ہمارے اس گیٹ اپ پہ جو ہے نا جو رکاوٹ آ رہی ہے, جو ہمیں تنگ کر رہی ہے, جو ہماری پوزیشن کو خراب کر رہی ہے. اور کون سی وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں میں ہماری پوزیشن کو اندر سے خراب کر رہی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میں 2nd کلاس میں تھا, بہت پرانی بات ہے, اور جب ہمارے ٹیچر ایک تھے اللہ انہیں خوش رکھے, ابھی میرے آفس آتے ہیں, بہت اچھے ہیں. اب مجھے گلے لگا کے تو بڑا وہ بعض کے چومتے ہیں کہ جی میری پروگرس کو دیکھ کے بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ضیاء صاحب ان کا نام ہے, ادھر جدون پلازا میں ان کے بہت اچھا اسٹور ہے, کام کرتے ہیں, وہ بڑا اچھا بزنس ہے ان کا. تو یہ جو ضیاء صاحب تھے کئی دفعہ میں نے انہیں منہ پہ بھی کہا, چونکہ یہ ویڈیو میری بھی ساری یہ دنیا میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ سنیں گی بھی اس چیز کو, میری بات کو. تو اکثر میں اسٹیج پہ بات کرتا ہوں کہ ضیاء صاحب طبیعت کے بڑے سخت تھے, وہ بچوں کو بہت زیادہ کارپورل پنشمنٹ جسمانی سزائیں دیا کرتے تھے. تو ہم سارے بچے یقین جانے کلاس میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا یا کچھ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو بچوں میں ہوتی ہے نا, تو وہ اتنا میں پنش کرتے تھے, یقین جانے بڑی اسٹرانگلی پنش کیا جاتا تھا. تو یقین جانے ہم یہ دعا صبح جب ہم کلاس میں بیٹھتے, جب ان کا ٹائم ہوتا نا آنے کا, تو ہم دعائیں کرتے یا اللہ ضیاء صاحب چھٹی کر لیں. یقین جانے دل سے, پہلے وقتوں میں سر پنش تھی بہت زیادہ تھی, آج کل لاڑ کے باوجود بھی وہ بات نہیں ہے. میں اس طرف بھی آؤں گا. اس میں میم کہ وہ جو ہی وہ ہمارے کلاس روم کے باہر اس طرح ونڈو تھی, تو جب ہم ونڈو کو دوسرا ٹیچر میں پڑھا رہا ہے تو ہماری نظر ونڈو پہ ابھی ضیاء صاحب نہیں آئے, ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آج وہ چھٹی کر لیں.
تو جب ان کا وہاں سے بت گزرتا نا، جب ان کی وہاں سے گزرتے تو ہماری ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی تھی. یہ آج میں آپ کو یہ بات 40 سال بعد بتا رہا ہوں. ہماری بھی ایگزام ٹیچرز ہوتی تھی، ظاہر ہے ہمارے ساتھ یہ ٹائم گزرا ہوگا. گزرے. اور یقین جانے میری بہنوں، اور سارے ٹیچر آتے ہیں ہمیں خوف نہ ہوتا جب ضیاء صاحب گزرتے، حالانکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں مارتے تھے. قطعاً ٹیچر کا یہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی امی ابو کا مقصد والدین کا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کسی دکھ کے لیے، کسی تکلیف کے لیے پنش کریں. خالصتاً وہ بہت لائٹ ٹیچر تھے، بڑے اچھے انداز میں پڑھاتے تھے. وہ ان کا وے آف ٹیچنگ اتنا خوبصورت تھا. تو یقین جانے آج وہ زندہ سلامت ہیں، بڑے صحت مند ہیں. تو وہ ابھی بھی ینگ لگتے ہیں، وہ بڑے ایور گرین ہیں. نہیں یہ ابھی وہ ریٹائر تو ہو چکے ہیں. وہ یونس صاحب اللہ بخشے ہوتے تھے، مرحوم یونس صاحب ملک پورہ والے، ان کے فادر تھے نا، تو ان کے بیٹے تھے ضیاء صاحب. تو وہ یقین جانے وہ بہتری کے لیے کرتے تھے، لیکن ہمیں بڑا خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ یار، کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو بچے تھے نا. تو جب پھر میں اگلی بار میں نے جب سیکنڈ کلاس میں جب فرسٹ پوزیشن حاصل کی، تو یقین ہے ان ٹیچر نے مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا پورے اسکول میں. اٹھا کے تو سارے بچوں کے ساتھ کہ دیکھیں ادریس کی کتنی اچھی پوزیشن آئی ہے. تو یہ کہ اساتذہ میں بہتری کے لیے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس وقت قوانین ہمارے پاس کم تھے. یہ 1983 کا 83 کا زمانہ ہے. 83 میں ہمارے پاس وہ قوانین جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ قوانین نہیں تھے. اب اس کے بعد میں آؤں گا کہ بچہ کون ہے اور بچے کی پروٹیکشن کیوں ضروری ہے، اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا. زیادہ ٹائم آپ کا اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. میں صرف 20 منٹ آپ کے 20-25 منٹ لوں گا مزید. سب سے پہلی بات یہ جی کہ قوانین اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ہمارے یونائٹڈ نیشن کے جو کنونشن تھے ہیومن رائٹس کے، وہ تو پہلے ہمارے پاس آ چکے تھے. لیکن بچوں کے حوالے سے کوئی جامع پوری دنیا میں کوئی ٹریٹی ایسا نہیں تھا ہمارا یونائٹڈ نیشن کے پاس کہ ہم جس کو بیس بنا کے ہم کہیں جی بچوں کو اب نہ ماریں. لیکن اور ہمارے بیجنگ رولز تھے جو 1985 میں بن گئے تھے، وہ بھی بچوں کے پروٹیکشن کے لیے تھے. اس کے علاوہ بینکاک رولز تھے. اور سب سے بنیادی بات جو ہمارے اسلامک رولز ہیں، جو ہمارا اسلامک میگنا کارٹا ہے، اس میں کسی بچے کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی. جو دین اسلام کی بات ہے وہ آخر پہ آپ کو بتاؤں گا. 20 نومبر 1989 یونائٹڈ نیشن UN نے ایک معاہدہ سائن کیا، ایک انٹرنیشنل ایک ٹریٹی ہمارا بنا جو کہ پوری دنیا کے لیے تھا. اسے ہم کہتے ہیں جی UNCRC، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. یہ وہ معاہدہ ہے میری بہنوں جو کہ 20 نومبر 1989 کو یونائٹڈ نیشن میں یہ پاس ہوا. اور اس معاہدے پہ جن جن ممالک نے سگنیچر کیا، جن جن ممالک نے اسے مانا، اپنی اسٹیٹ کے اندر اسے تسلیم کرتے ہوئے ریٹیفائی کیا، وہ تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں، وہ تمام کنٹریز اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس معاہدے پہ من اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں گے. اور اب کیا ہے، اب پوری دنیا اس پہ سائن کر چکی ہے. پوری دنیا سوائے 2 ممالک کے، ایک صومالیہ اور دوسرا امریکہ. یہ 2 ممالک ہیں، انہوں نے سگنیچر اس لیے نہیں کیا. صومالیہ نے کہا جی کہ ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہم تو اس پہ عمل درآمد کر ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر چونکہ ہم بچوں کو اتنی پروٹیکشن دے ہی نہیں سکتے، چونکہ ہم وہ اتنے غریب ہیں، ہم روٹی کے لیے ترس ہیں، تو ہم تو فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس پہ سائن کریں. امریکہ نے کہا جی ہمارے پاس تو اس سے بہت بہتر لاز موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس لا پہ سائن کرنے کی. یعنی اس طرح کی وہ بیسک بات تھی نا. تو باقی پوری ورلڈ نے اس پہ سگنیچر کر دیا. اور پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو پہلے 20 ملکوں میں شامل تھا جس نے اس پہ سائن بھی کیا اور اسے ریٹیفائی کیا. برحال ہم جو ہی اس ریٹیفائی کیا گیا، اسے مانا گیا، پاکستان نے اسے تسلیم کیا، اس کے بعد پھر چائلڈ پروٹیکشن کے قوانین ہمارے ملک میں بننا شروع ہو گئے. سب سے پہلا ہمارا جو قانون تھا ECA، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 ہمارا جو پاس ہوا، کہ جو بچوں کو چائلڈ لیبر سے نکالنے کی بات کرتا ہے کہ بچوں کو چائلڈ لیبر میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بچے آپ کو چھوٹے مزدوری کرتے نظر آتے ہیں نا، ڈھیروں پہ گند اٹھاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ظاہر ہمارے ملک میں غربت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. ورنہ کون اپنے بچے کو صبح سردی میں نکالتے جاؤ کاغذ چن کے اور بیچ کے تو پیسے لاؤ. تو تمام پیرنٹس کو اپنے اولاد عزیز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، چائلڈ لیبر پہ پھر کبھی آپ سے بات کروں گا. تو اس معاہدے میں کارپورل پنشمنٹ، جسے ہم جسمانی سزا کہتے ہیں، جو ہم اساتذہ کرام اب بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو،
بچے کا کان مروڑ دیا، بچے کے بال کھینچ دیے، بچے کو چانٹا مار دیا، بچے کو چھڑی سے مار دیا ہاتھوں پہ، بچوں کو مرغا بنا لیا. یہ ساری وہ سزائیں ہیں جنہیں ہم انگریزی میں کہتے ہیں کارپورل پنشمنٹ اور اردو میں کہتے ہیں جسمانی سزائیں. اب یہ جسمانی تشدد نہیں ہے، یہ جسمانی سزائیں ہم کہتے ہیں. تشدد جب کہیں گے تھوڑی سی زیادہ ایکسیڈ ہو جائے گا. جب کسی بچے کو آپ زخمی کر دیتے ہیں، میں زخمی کر دیتا ہوں، بچے کا خون بہہ جاتا ہے، بچے کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بچے کی آنکھ ڈیمیج ہو جاتی ہے، کان ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی انگلی ڈیمیج ہو جاتی ہے، ہارٹ ڈیمیج، تو یہ وہ تشدد میں آ جاتا ہے کہ بچے کی باڈی پہ زیادہ بروزز آ گئے ہیں، زیادہ کہیں خون بہہ گیا ہے، آپ کے ڈنڈوں کے نشان آ گئے ہیں، تو اسے ہم پھر تشدد کہیں گے. لیکن جو آپ مارتے ہیں عام روٹین میں، آپ کی نیت بری تو بالکل نہیں ہوتی، تو جس پہ اس پہ نشانات نظر نہ آئیں یا سامنے واضح نہ ہو، اسے ہم جو کہتے ہیں جی کارپورل پنشمنٹ، جسمانی سزا. اب جسمانی سزا کی بہت باریک تعریف ہے، تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ دوں گا. جسمانی سزا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا زخم جو درد پہنچائے اور نظر نہ آئے، ایسا زخم جو درد پہنچائے اور نظر نہ آئے، اسے ہم کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کیا آپ کوئی بہن مجھے چانٹا مارتی ہے، تو چانٹے کا نشان شاید 10 منٹ 20 منٹ رہے گا، تھوڑا سا میرا فیس سرخ ہو جائے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. میں باہر جا کے کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں بھائی نے فلاں بہن نے سلیپ کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ کہے گا نہیں جی ہم نہیں مانتے، اس طرح نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ نظر نہیں آئے گا. لیکن مجھے جو آپ نے دکھ دے دیا ان 50 لوگوں کے سامنے، تھوڑا سا درد بھی ہوا ہے جو نظر تو نہیں آیا، لیکن ایک اور درد ہے جو فوراور ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے 50 لوگوں کے سامنے آپ نے میری تذلیل کی ہے، آپ کے پرنسپل دیکھ رہے ہیں، آپ کے سارے ساتھ بچے دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ جی غلطی میری تھی یا آپ کی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے اگر مجھے سلیپنگ کی گئی تو یہ میرے لیے منہ دکھانے کے قابل میں نہیں رہوں گا. تو یہ ہے جی ایسا زخم جو درد پہنچائے اور نظر نہ آئے، اسے ہم کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں. اور میری بہنوں، جسمانی سزا 20 نومبر 1989 کو دنیا سے ختم کر دی گئی ہے. اور یاد رکھیں دنیا سے تو 20 نومبر 1989 کو ختم ہوئی ہے، لیکن دین اسلام نے اس سے پہلے دن سے ختم کیا ہوا ہے. میں کئی سٹیجز پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کئی دفعہ سوال آتے ہیں، کہتے ہیں او ادریس صاحب آپ یورپ کے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، آپ مغرب کے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، جی بچوں کو نہ ماریں. تو بچوں کو نہ ماریں تو ہم کس طرح انہیں پڑھائیں؟ میں نے کہا میرے بھائیوں میری بہنوں، میں یورپ کے ایجنڈے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. میں مشرق کے ایجنڈے کی بات بھی نہیں کر رہا، میں دین اسلام کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. دین اسلام میں کہیں بھی بچوں کو مارنا نہیں ہے، بڑوں کو مارنا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کس حد تک ہے، کس وجہ سے. بچوں کو مارنا اپنے ذہنوں سے نکال دیں. اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑیں، اساتذہ کرام کو بھی چھوڑیں، اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو سزاؤں سے بچانا ہوگا. اور اگلی بات، دنیا میں 20 نومبر 1989 اور دین اسلام میں سب سے پہلے دن بچوں کو سزا دینے سے روک دیا گیا ہے. اور اس میں روکا کیوں گیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، ہم تو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں نا یار کہ یہ مارے نا، تو کئی دفعہ میں بھی اپنے گھر میں بچوں میں سختی کر دیتا ہوں. اس دن بلکہ میرا بیٹا وہ اسکول سے چھٹی کر دی، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو دوسرے دن پھر اس کا چیز کم تھی، لیٹ ہو گیا صبح، تو میں نے اسے جگایا اور میں نے اسے سلیپنگ شروع کر دی. تو میری مسز کہتی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دونوں لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں اور بچوں کو اپنے کو مار رہے ہیں. پھر مجھے بھی احساس ہوا، میں نے کہا میں غلط کر رہا ہوں، روزانہ میں اس کا مطلب لیکچر کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر میں نے اپنے بیٹے کو راضی کیا، پھر میں نے بیٹے کو بڑا دلاسے سے میں نے کہا بیٹا میں کیا کروں، آپ سن لو نا. تو یہ ہمارا مائنڈ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے مارنے سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ لکھ لیں میرے پاس آج کہ بچے مارنے سے بگڑتے ہیں، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بڑوں کے لیے اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا مشہور میگزم ہے نا کہ را ٹیمز ایوری بروڈ نا. تو یہ ہم نے ان لوگوں کو سیدھا کرنا ہے جو سیدھا کرنے کے قابل ہیں.
بچوں کو نہیں سیدھا کرنا. اب بچے کس طرح سیدھے ہوں گے؟ پیار سے، لاڈ سے، دلاسے سے، محبت سے. ڈیمو کر کے دکھائیں، ڈیمو کر کے دکھائیں بچوں کو. بچوں کو پیار کریں، کہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے اپنا دکھ بتا دو. آج آپ دیکھتے ہیں روزانہ چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. جتنے قوانین زیادہ ہو گئے ہیں اتنے ایشوز بھی زیادہ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیا وجہ ہے؟ ہم نے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن چھوڑ دیے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آج آپ آگے جا کے میری بہنیں معذرت کے ساتھ ساری نوٹ کر لیں. آج گھر میں بیٹھے شام کو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سارے موبائل میں لگے. بوڑھی اماں، ابا جی، بابا جانی، بہنیں، چھوٹے بچے، 2 سال کا بچہ، سارے بچے موبائل میں گھس کے ہیں. سر بچے تو چھوڑے، بچوں کے باپ بھی موبائل میں. باپ تو بہت زیادہ ہے نا. دیکھیں باپ ایک بار لڑائی ہو چکی ہے. دیکھیں باپ تو بہت زیادہ ہیں. دیکھیں باپ تو بہت زیادہ ہیں، مائیں ان سے موبائل چھیننے میں مصروف ہیں. باپ جو ہے موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو ہم نے ہاتھوں میں موبائل پکڑوا لی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا ہم نے اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. وہ جو ہمیں دادی، ہماری امی، ہماری ماں جی بٹھا کے کہانی سناتی تھی نا، وہ کہانیاں ختم ہو گئی ہیں. اب وہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملی. ہمارے ان بچوں کو نہیں پتا وہ کہانیاں کیا تھیں. مجھے پتا ہے، شجاع صاحب کو پتا ہے، آپ بہنوں کو، چند بہنوں کو شاید پتا ہے، چھوٹی بہنوں کو ان کو بھی شاید نہ پتا ہو. تو یہ جو گیپ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس گیپ نے ہمارے بچوں کو خراب کر دیا، ہمارے بچوں کو بے آسرا کر دیا، ہمارے بچوں کو ایک قسم کا لوارث کر کے چھوڑ دیا. سر کچھ نفسا نفسی بھی ہے نا آج کل بہت زیادہ. سسٹر یہ نفسا نفسی میں مانتا ہوں. مہنگائی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. مہنگائی کا رونا سارے رو رہے ہیں. مہنگائی پوری دنیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. لیکن کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں. دیکھیں پہلے ہم کچے گھروں میں رہا کرتے تھے شاہ صاحب. اب ہمارے گھر بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں بہت اچھی ہیں، ہمارے بچے اعلیٰ اداروں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو ہم نے کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کی تربیت کرنی تھی، ہم نے انہیں بچانا تھا، ہم نے انہیں سکھانا تھا. ہم نے ایک اچھے اساتذہ کرام، اچھے وکلاء پیدا کرنے تھے، اچھے ڈاکٹرز پیدا کرنے تھے. لیکن ہم جو ہے نا، ہم صرف بس ڈگریوں کی دوڑ میں ہیں نا. ٹھیک، عملی اس پہ نہیں ہے. تو ریلیونٹ پہ آتا ہوں، چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، میں نے بھی جانا ہے. تو اس میں جی جب یہ قوانین بننا شروع ہوئے تو اس میں ابھی جو حال میں 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ہمارے کے پی کے اندر ایک قانون بنا ہے جی، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010. اب اسے مزید امینڈ کیا گیا ہے 2017-18 میں. اس میں کوئی بھی شخص اگر کسی بچے کو پنش کرے گا، کارپورل پنشمنٹ، تشدد نا، تشدد تو بڑی پاکستان پینل کوڈ کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر تو آپ بڑا جرم ہو جاتا ہے نا، پھر تو آپ کے جیل جانے کا چانس بھی بن جاتا ہے. لیکن کارپورل پنشمنٹ، ایسا زخم جو درد پہنچائے، نظر نہ آئے، اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ جو کرے گا اس پہ 50,000 فائن ہے اور 6 منتھ تک اسے قید کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ بات قانون میں بتا کے ڈرانے کا مقصد یہ ہے دنیا کو کہ بچوں کو جسمانی سزاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ متس ہیں ہمارے، میرے اور آپ کے متس ہیں. تو ان تمام دکھوں کو لیتے ہوئے اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے ڈیل کریں. قوانین کو چھوڑیں، ایک طرف رکھیں. ہم قوانین کی عملداری تو بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور دین اسلام کے ان بنیادی سنہری اصولوں میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. مجھے میری بہنیں ایک مثال دے دیں کہ انہوں نے کسی بچے کو پھولوں سے مارا ہو، ڈنڈوں کو تو چھوڑ دیں. اور دوسری بات، قانون میں بھی رکھتی گئی یہ سزائیں. ہمارے جو کسی کو مرڈر کرتے ہیں ہماری عدالتوں میں، اسے 302 کے تحت سزائے موت ہوتی ہے اگر وہ ثابت ہو جائے. اگر جہاں پہ لوگ بری تب ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہوتے. ثبوتوں کی بات ہے نا، آپ نے کیس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے سزائیں رکھی گئی ہیں ان کلپرٹس کے لیے، ان مجرموں کے لیے جو کہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کی چوری کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو ہراساں کر رہے ہیں. تو اس لیے سزائیں بالکل ہیں اور بڑی سخت سزائیں دین اسلام میں، لیکن بچوں کے لیے نہیں ہیں. ہاں بچہ جو جرم کرے گا
اس کی جرم کی جو رسپانسبلٹی ہے نا، اس کی کرمنل رسپانسبلٹی، وہ 12 سے 13 سال کے درمیان ہے، 12 سال ہے، کہ کوئی بچہ جو 12 سے ایک بچہ کسی کو زہر دے دیتا ہے، کسی کھانے میں زہر ملا دیتا ہے، یہ 12 سال کا بچہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا اسے جا کے ہٹ کرتا ہے پیچھے سے سر میں، تو بندہ تو مر جائے گا نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو بندہ نہیں مرے گا، وہ ہٹ کرے گا بندہ کسی کو بھی، بچہ تو مر جائے گا وہ۔ تو جو جرم وہ بچہ کرے گا اس کی سزائیں اس کو ہیں، اس جرم کی جو بچہ کرے گا اسے ہم قانون کی نظر میں ہمارے جو جوینائل ایکٹ ہے ہمارا، اسے ہم بچے کو جوینائل کہتے ہیں۔ جو 18 سال سے کم عمر بچہ کوئی بھی جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کی چوری کرتا ہے، وہ بھی گرفتار ہوتا ہے، اس کو بھی سزا ملتی ہے، لیکن وہ جوینائل ہے۔ یہ جو ہمارا یونائٹڈ نیشن کا جو یہ جو معاہدہ ہے، یہ اس کو بھی فائدہ تھوڑا سا دے رہا ہوتا ہے۔ بڑے بندے کو سزائے موت ہوگی، چھوٹے قاتل کو جو ہے عمر قید ہوگی، وہ ساری عمر جیل میں رہے گا، اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بڑے قاتل کو ہتھکڑیاں لگا کے لے جائیں گے، تو اگر قاتل 12 سال سے کم ہو، 13 سال سے کم ہو، 12-13 سال سے، اس کو پولیس پہ پکڑ لے کے جائے گی، ہتھکڑی نہیں پہنوائے گی، تھوڑا سا ڈفرینس رکھا گیا، سزا اس سے ملے گی لازمی۔ لیکن یہ جو ہم اداروں میں بچوں کو پنش کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کر رہتے ہیں، یہ پنشمنٹ ٹوٹل منع کر دی گئی ہے۔